بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آخر حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر کیوں دیا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ان پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے، اور پھر ساری زندگی پریشان کرنے کے بعد ظالم یزید نے اپنی حکومت میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی کو بہلا پھسلا کر حضرت امام حسن علیہ السلام کو ایسا زہر دلوایا کہ ان کی آنتیں کٹ کٹ کر باہر آنے لگیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو جس دن زہر دیا گیا وہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک دن تھا، جس کی داستان سن کر سخت سے سخت دل انسان اپنے آنسو نہیں روک سکے گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو ان کی زندگی میں کئی بار زہر دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بار ان کی حفاظت فرمائی۔ لیکن جب تقدیر کا فیصلہ آ پہنچا تو اللہ نے چاہا کہ میرا جنت کا یہ پھول میرے پاس آ جائے، تو تب یہ زہر اثر کر گیا۔ خود حضرت امام حسن علیہ السلام نے تو زہر دینے والے کا نام تک نہیں بتایا، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ یزید نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی کو اس بات پر راضی کر لیا کہ امام حسن علیہ السلام کو ایسا زہر دیا جائے کہ وہ پھر کبھی اٹھ نہ سکیں۔ یزید نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی سے کہا کہ اگر تم حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دو گی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا اور اس طرح تم محل کی رانی بن جاؤ گی۔ یزید بہت عرصے سے سازش میں تھا کہ وہ کسی طرح سے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا سکے، کیونکہ یزید جانتا تھا کہ جب حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام راستے سے ہٹ جائیں گے تو وہ پوری سلطنت پر اکیلا راج کر سکے گا۔ یزید نے امام حسن علیہ السلام کی بیوی کو زہر دینے کو کہا تو وہ لالچ میں آ کر راضی ہو گئی اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو کئی بار زہر دیا، لیکن ہر بار زہر کا حضرت امام حسن علیہ السلام پر اللہ کے حکم سے کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ آخر حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی نے ہیرے کو اچھی طرح پیس کر اسے پانی میں ملا کر اس گھڑے میں ڈال دیا جس سے حضرت امام حسن علیہ السلام رات کو اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ سن 4 ہجری 17 صفر کی رات حضرت امام حسن علیہ السلام رات کو سو رہے تھے کہ اچانک ان کو پیاس لگتی ہے تو وہ اپنی بہن حضرت زینب کو آواز دیتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب اس وقت مصلے پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی ہیں۔ بڑے بھائی کی آواز سنی تو جلدی سے اپنے بھائی کے پاس پہنچتی ہیں۔ تب حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی زینب، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، وہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھائی جان کیا خواب دیکھا ہے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد حضرت علی اور میری والدہ بی بی فاطمہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ اے نانا جان، آپ کے جانے کے بعد مدینہ میں مجھے اور میرے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو بہت ستایا گیا اور لوگ میرے ماں باپ کو برا بھلا کہتے رہے۔ تو اس پر نانا جان بولے کہ اے میرے بچے، پریشان نہ ہو، تم بہت جلد ہی مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ بات جیسے ہی بی بی زینب نے سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سمجھ گئیں کہ اب میرے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ بی بی زینب کے والد حضرت علی اور والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پہلے ہی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور اب معصوم بی بی زینب کے دونوں بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہی ان کا سہارا تھے۔ بی بی زینب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہے جا رہے تھے۔ تب حضرت امام حسن نے فرمایا کہ بہن، مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی پلا دو۔ بی بی زینب گڑھے سے پانی دینے لگتی ہیں۔ اس بہن کو کیا پتا تھا کہ جس بات سے وہ ڈر رہی ہے وہی آج ہی ہونے جا رہا ہے۔ بہن نے گڑھے سے پانی نکال کر بھائی کو پلا دیا۔ یہ وہ پانی تھا جس میں امام حسن کی بیوی نے زہر ملا رکھا تھا۔ زہر والا پانی پینے کے کچھ دیر بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کی آنتیں اندر ہی اندر کٹنے لگیں اور آپ کو خون کی الٹیاں شروع ہو گئیں اور آنتیں کٹ کٹ کر باہر گرنے لگیں۔ یہ دیکھ کر بی بی زینب بہت ڈر گئیں اور رونے لگیں۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ زہر کے اثر سے حضرت امام حسن علیہ السلام کی آنتوں کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ کو 3 دنوں تک خون کی الٹیاں آتی رہیں۔ زہر کے اثر سے چہرے کا رنگ ہرا پڑ گیا، اور ان 3 دنوں میں حضرت امام حسن علیہ السلام ان تکلیفوں سے گزر رہے تھے جو اگر کسی پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتی تو وہ بھی برداشت نہ کر سکتا۔ لیکن آج کوئی مدینے میں آ کر دیکھ لے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا نواسا زہر کے اثر سے کیسے تڑپ رہا تھا۔
کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینے میں نیک لوگوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی جن کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ بی بی زینب اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھتی جاتی اور ایک خاموش فریاد کے ساتھ اللہ کے حضور جولی پھیلا کر دعائیں مانگتی کہ اے اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دے۔ آج مدینے کے کچے گھر میں زہر سے تڑپتا انسان کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ ہستی تھی جنہیں ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازار کی سیر کروایا کرتے تھے اور فرماتے، اے لوگو، یہ دونوں حضرت امام حسن اور حسین میرے بچے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جس نے انہیں تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو زہر دے کر آہستہ آہستہ تڑپایا گیا کہ ان کا چہرہ مبارک ہرا پڑ گیا اور آنتیں کٹ کٹ کے باہر آ رہی تھیں اور خون کی الٹیاں شروع تھیں۔ بس تقدیر کا فیصلہ آ چکا تھا اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتوں جاؤ، میرے جنت کے پھول حضرت امام حسن علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ کہ میرے اس جنت کے پھول کو ظالموں نے بہت تڑپایا ہے۔ حضرت امام حسن جانتے تھے کہ اس گڑھے میں زہر کس نے ملایا ہے، کیونکہ باہر کا کوئی بندہ تو نہیں آ سکتا تھا، گھر کا ہی وہ بندہ تھا، لیکن امام حسن علیہ السلام نے اپنی زبان سے کسی کو کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور فرمانے لگے کہ بھائی جان، آپ ایک بار مجھے صرف اس کا نام بتا دو جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام پوچھنے لگے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ زہر دینے والا اگر وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ قتل کا الزام لگ جائے گا، اور اگر زہر دینے والا وہی شخص ہے تو اللہ خوب بدلہ لینے والا ہے۔ پھر 3 دنوں بعد وہ دن بھی آیا کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنی وفات بہت قریب نظر آنے لگی تو اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور میری نانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر آؤ کہ آپ کا نواسا حضرت حسن اپنے نانا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام جلدی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور فرمانے لگے کہ نانی جان، میں بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت سن کر رو رہی تھیں۔ حضرت حسین علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہی فرمانے لگیں، ہاں میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن جب حضرت حسین علیہ السلام نے آ کر یہ بات اپنے بڑے بھائی حضرت حسن علیہ السلام کو سنائی تو وہ فرمانے لگے کہ اے حسین، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نانی نے میری لاج میں یہ اجازت نہ دی ہو، اس لیے جب میری وفات ہو جائے تو پھر سے ایک بار اجازت مانگ لینا، اگر اس وقت اجازت دے دی جائے تو وہیں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کی قبرستان کے بیچ میں میری قبر بنانا۔ اے حسین، ایک بات کا خیال رکھنا کہ نانا کے قدموں میں قبر بنتے وقت اگر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، اور ایسی حالت میں مجھے میری امی فاطمہ کے ساتھ میں جا کر دفن کر دینا۔ آخر وہ وقت آیا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے کلمہ پڑھا اور جان اپنے اللہ کے حوالے کر دی۔ وفات ہوتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، بازاروں اور شہروں سے لوگ سمٹ کر مدینہ آنے لگے اور ایسی بھیڑ جمع ہوئی۔ ایک راوی لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ اس وقت اگر ایک سوئی بھی پھینکی جاتی تو وہ بھی شاید لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے زمین پر نہ گر پاتی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا، تیار کر کے مسجد نبوی کے سامنے لے جا کر رکھ دیا گیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسن علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا اور پھر انہیں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کی طرف چل دیے، لیکن جیسے ہی مروان کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے گا تو سب ہی تلواریں لے کر لڑنے آ گئے اور کہنے لگے کہ جب ہمارے خاندان کے فرد حضرت عثمان کو اس جگہ دفن نہیں ہونے دیا تو اب ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھی یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ تم لوگ ہوتے کون ہو جو میرے بھائی کو اپنے نانا کے پاس دفن ہونے سے روکنے والے ہو؟ یاد رکھنا کہ تم میں سے جو میرے راستے میں آئے گا میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا۔ ایسا عالم تھا
کہ مروان کے لوگوں اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان جنگ چھڑ جاتی اور مدینہ پھر سے صحابہ کرام کے پاکیزہ خون سے بھر جاتا۔ لیکن اسی وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے کہ تم کیسے ظالم ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے نواسے کو بھی نانا کے پاس دفن نہیں ہونے دیتے۔ لیکن اس بات کا اثر ان لوگوں پر کچھ نہ پڑا اور وہ تلواریں لے کر جنگ پر اڑے رہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے ایسی حالت دیکھی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو پاس بلا کر فرمایا کہ اے میرے پیارے بچے، کیا تمہیں اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی وصیت یاد نہیں کہ جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی کہ اگر نانا کے حضور میں دفن ہونے پر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ مجھے امی حضرت فاطمہ کے پاس دفن کر دینا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور فرمایا چلو جنت بقیع کی طرف، میری امی فاطمہ کے ساتھ ہی قبر کھودتے ہیں، آج اسی جگہ میرے بھائی امام حسن علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ سارے لوگ جلدی سے جنت بقیع پہنچے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے قبر کھودی گئی۔ شام ہوتے ہوتے حضرت امام حسن علیہ السلام کو ان کی امی حضرت فاطمہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی وفات کوئی ایسی ویسی وفات نہیں تھی، بلکہ اس کا اثر عالم اسلام پر ایسا پڑا کہ بنو ہاشم کی عورتوں نے 1 ماہ تک سوگ منایا، بازار بند ہو گئے اور لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا غم ایسا تھا کہ لوگ اپنا غم بھول گئے۔ امید ہے دوستو کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔